میڈیکل سیک کے ذریعے سے پائپ ڈال کر کہیں سے پیشاب نکل جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ضمناً ہم ایک بات اور بھی کریں گے۔ کچھ لوگوں کو ایک بیماری ہوتی ہے جس کا نام ہے سلس البول، یعنی غیر شعوری طور پر پیشاب کے قطرات کا نکلتے رہنا۔ اور یہ ہمارے ایک بھائی نے بھی سوال کیا تھا، بلال بھائی نے، کہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ان کا کیا حکم ہے۔ ہم اس کی صراحت کے لیے یہ بات بتا دیں گے، علماء نے یہ بات کہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، آج کا مسئلہ نواقض وضو کے سلسلے میں ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر ایسی کئی ساری چیزیں لوگوں نے اپنے طور پر بنا رکھی ہیں کہ مثال کے طور پر راستے سے گزر رہے ہیں اور کوئی کتا جو ہے آپ چھو کر چلا گئے تو سمجھ جاتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا، یا کچھ کھا لیا تو سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا، یا بیوی کو جو ہے ہاتھ لگا دیا وضو ٹوٹ گیا۔ تو ایسی کئی ساری چیزیں جو ہے لوگوں کے اندر اپنے طور پر انہوں نے بنا رکھی ہیں کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ دین اسلام کے اندر ایسی کون سی باتیں بتائی گئی ہیں کہ واقعی میں جن کے کرنے کے بعد جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسی کون سی چیزیں اس کو واضح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے وضو ٹوٹتا ہے، جبکہ ان سے وضو ٹوٹنے کے ہمارے پاس کوئی دلائل نہیں۔ دیکھیے، یہ ساری چیزیں وضو کے کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، میں اور آپ بیٹھ کر نہیں، جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہی وضو کے وضو کو توڑنے والی چیزیں ثابت ہوگی، ورنہ ہر چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سب سے پہلی چیز جس سے وضو ٹوٹتا ہے اس کو علماء نے ایک لفظ استعمال کیا، ما خرج من السبیلین، انسان کی اگلی اور پچھلی شرمگاہ سے کوئی چیز نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اب اس میں کئی چیزیں ہیں۔ نمبر 1، پیشاب، پیخانہ، ہوا کا خارج ہونا، مزی، ودی اور استحاضہ۔ ہم اس پر ہلکے الفاظ میں کچھ چیزوں کی تشریح کریں گے۔ پیشاب تو بالکل واضح ہے، اس پر کسی کو، لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیشاب کا صرف اس کے جو ریگولر راستے سے نکلنا یہ کافی نہیں ہے۔ آج کل میڈیکل سے کسی اور جگہ سے بھی پیشاب نکالا جائے تو بھی وضو ٹوٹے گا۔ اب علماء کی اس میں کیا ہے کہ جو 2 راستوں سے پیشاب نکلے، اب 2 راستوں کے علاوہ اسلام نے پیشاب کے نکلنے کو وضو کے ٹوٹنے کی چیز بتایا۔ اگر میڈیکل سیک کے ذریعے سے پائپ ڈال کر کہیں سے پیشاب نکل جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ضمناً ہم ایک بات اور بھی کریں گے۔ کچھ لوگوں کو ایک بیماری ہوتی ہے جس کا نام ہے سلس البول، یعنی غیر شعوری طور پر پیشاب کے قطرات کا نکلتے رہنا۔ اور یہ ہمارے ایک بھائی نے بھی سوال کیا تھا، بلال بھائی نے، کہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ان کا کیا حکم ہے۔ ہم اس کی صراحت کے لیے یہ بات بتا دیں گے، علماء نے یہ بات کہی ہے کہ جس انسان کو مسلسل پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، اور وہ بار بار واش روم نہیں جا سکتا اور اس کو نماز پڑھنا ہے، اور بعض لوگوں کے تو اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ نماز کے مدت میں بھی پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے، ایسے لوگ جن کو پیشاب کے قطرات کے نکلنے کا ان کو بیماری ہے تو وہ لوگ ٹیشو پیپر یا رومال انڈرویئر کے اندر اپنی شرمگاہ کے پاس رکھے، اور اگر وہ قطرے گرے تو اس ٹیشو پیپر پر
یا اس رومال پر گرے. جو کپڑا پہنا ہے بندہ اس پر نہ آئے, اور نماز کھڑی ہونے سے بالکل آخری منٹ میں وضو کرے, اور وضو کر کر بسم اللہ کہہ کر اپنی جو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دے, اس کے بعد وہ دھیان نہ دے. اور ہم نے ایک مسئلہ پہلے بیان کیا تھا کہ وضو کے بعد بندہ اپنے ہاتھ چلوں میں پانی لے کر شرمگاہ کی طرف جھٹکے, اب اس طرح کے وسوسے آئے تو اس پر دھیان نہ دے اور اپنی نماز مکمل کرے. تو اس بندے کی وضو اگر درمیان میں پیشاب کے قطرات کے گرنے سے نہیں ٹوٹے گا, اس طرف توجہ نہ دے. لیکن ایسے بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک بار وضو کرے تو صرف ایک ہی نماز پڑھے, پھر اگر دوسری نماز اس کو پڑھنی ہوگی تو اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا. اسی طرح سے دوسری چیز ہے قضاء حاجت, یعنی پیخانہ جس کو کہتے ہیں, اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. کم نکلے زیادہ نکلے, اس کے اپنے راستے سے نکلے یا اس کو کسی اور راستے سے نکالا جائے, دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا. تیسری چیز ہوا کا خارج ہونا. ہوا کے خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے, اور اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عام طور پر شیطان پیٹ میں کچھ گڑگڑاہٹ لاتا ہے اور بندے کو کنفیوژن میں رکھتا ہے کہ یار شاید تیرے ہوا خارج ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسا ہو, وسوسے پیدا ہو, تو جب تک آپ آواز نہ سنیں یا بدبو نہ سونگے تب تک آپ اس طرف دھیان مت دو. ہوا کے خارج ہونے سے یہ وضو ٹوٹتا ہے. اچھا, یہاں پر ایک چیز علماء نے لکھا ہے کہ ہوا کے خارج ہونے کا ایک راستہ تو پچھلی شرمگاہ ہے, لیکن بعض اوقات خاتون کو سامنے کی شرمگاہ سے بھی اس کی ہوا خارج ہوتی ہے. تو اس میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے کہ آیا اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. لیکن افضل اور احتیاط جن علماء نے کہا ہے یہی ہے کہ اگر عورت کو سامنے سے بھی ہوا خارج ہو جائے تب بھی وہ وضو کر لے, یہ بہتر چیز ہے. اسی طرح سے مزی کا خروج. مزی جو ہے ایک لیس دار مادہ ہوتا ہے جو مرد کو مان لیجئے کوئی غلط خیالات کی دنیا میں ہو, غلط چیز سوچ رہا ہو, یا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ایسی باتیں کر رہا ہو, یا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہو جس کو ہم مداعبت کہتے ہیں, تو یا پھر بوس و کنار ہو رہا ہو, تو اس صورت میں وہ قطرہ جو ہے نکلتا ہے, لیزدار مادہ. اس کا حکم پیشاب کا ہی حکم ہے, تو بندے کو استنجا کر لینا چاہیے اور وضو کر لینا چاہیے. اسی طرح سے ودی بھی, یہ بھی ایک گاڑھا لیزدار مادہ ہوتا ہے جو پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد آتا ہے. چاہے پیشاب سے پہلے آئے بعد میں آئے تو ظاہر سی بات ہے اس کا حکم پیشاب کے ساتھ ہی ہوتا ہے, لیکن اگر پھر بھی الگ سے بھی ہو تو اس کا حکم بھی پیشاب کا ہے, اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب ایک مسئلہ ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے اگر کوئی بندہ, اس میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں کہ مطلق شرمگاہ کو ہاتھ لگے تو وضو ٹوٹتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ڈائریکٹ لگے تو وضو ٹوٹتا ہے, پھر اس ڈائریکٹ میں بھی یہ کہتے ہیں کہ شہوت سے لگائے تو وضو ٹوٹتا ہے ورنہ نہیں ٹوٹتا. اس حوالے سے راجح, افضل اور احتیاطی طور پر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ مرد ہو یا عورت, اگر اس کا ہاتھ براہ راست ڈائریکٹ شرمگاہ کو چھوئے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے. اس ضمن میں ایک بات ہماری بہنوں سے کہوں گا, ڈائریکٹ کا مطلب بغیر کپڑا کچھ نہیں ہونا ہے, ڈائریکٹ آپ کی یہ جلد اس جلد سے چھوئے. ہماری وہ بہنیں جو بچوں کو قضاء حاجت کے بعد ان کی صفائی کرتی ہیں, دھلاتی ہیں, تو اس میں بھی ہاتھ جو ہے وہ شرمگاہ کو چھوتا ہے. تو ایسی صورت میں اب جو علماء کہتے ہیں کہ شہوت سے ہی ٹوٹتا ہے, تو یہاں پر وہ بچے کا مسئلہ, وہاں تو شہوت سے نہیں چھوتی,
تو جو یہاں پر بھی یہی کہ وہ بچے جن کے ان کو ٹوائلٹ وغیرہ صاف کرنے کے لیے ہمارے بہنیں وغیرہ بچوں کی مائیں جو ہے ہاتھ لگتا ہے دھونا پڑتا ہے تو اس صورت میں ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے وہ وضو کرے گے۔ اسی طرح سے ایک چیز ہے استحاضہ کا خون، یعنی خواتین کو ماہواری سے ہٹ کر ان کی رگوں سے بعض اوقات خون آتا ہے، اس کو استحاضہ کہا گیا ہے، اور اس کا حکم بھی یہی ہے کہ استحاضہ جب آئے تو خواتین اس کو ماہواری نہ سمجھتے ہوئے وہ وضو کو توڑنے والی چیزیں نماز پڑھ سکتی ہیں، نماز پڑھنا چاہیے، روزے رکھنا چاہیے، البتہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔ اسی طرح سے نیند بھی نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اب اس میں بھی علماء کے درمیان میں اختلاف ہے کہ کون سی نیند ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطلق نیند، کیسی بھی ہے، بندہ سو کر اٹھا تو اس سے وضو ٹوٹے گا، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی نیند جس سے آدمی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایک ایسا وقت گزارا جس میں اس کی ہوا خارج ہوئی نہیں ہوئی، تو ایسی نیند میں اگر سویا ہو تو گہری نیند، چاہے وہ ٹیک لگا کر سوئے، ٹیک لگائے بغیر سوئے، لیٹ کر سوئے، کیسا بھی سوئے، لیکن اگر وہ گہری نیند میں تھا، اس کو ہوش نہیں ہے میں سویا تھا کیا پوچھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹا۔ لیکن اگر بیٹھے بیٹھے اونگ رہا ہے اور ایسی صورت میں وہ اس طرح باہوش ہے کہ اگر ہوا خارج ہو جائے تو اس کو پتہ چل جائے گا، تو پھر ایسی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس حوالے سے صحابہ کا یہ عمل موجود ہے کہ وہ عشاء کی نماز میں بعض اوقات آ کر بیٹھ کر اونگتے تھے، اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو آپ نماز پڑھاتے۔ تو وہ اگرچہ کہ نیند کا اونگ ہے، نیند ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسی چیز جس سے عقل ہوش ختم ہو جائے، بندہ شراب پی لیا، بے ہوش ہو گیا، یا کوئی انجیکشن اس کو سند کیا گیا آپریشن وغیرہ کے طور پر، اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے۔ اور ایک چیز جس سے وضو ٹوٹتا ہے وہ ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر لینا چاہیے۔ اور ایک آخری چیز ہے مرتد ہو جانے سے۔ مرتد ہونے سے انسان کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، تو جو وضو تھا وہ بھی اس کا برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ کل ملا کر جو چیزیں وضو کے توڑنے کے یہ ہیں، انشاءاللہ ہم ایک ایسا ویڈیو بھی بنائیں گے جو عوام الناس میں مشہور ہے کہ یہ چیز سے وضو ٹوٹتا ہے، ہم اس کو ہائی لائٹ انشاءاللہ کریں گے۔ لیکن فی الوقت جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ اگلی اور پچھلی شرمگاہ سے جو بھی چیز نکلتی ہے اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ شرمگاہ سے پیشاب مرد کے لیے مزی، ودی، اور خاتون کے لیے استحاضہ، اور پھر پیخانہ ہوا کا خارج ہونا، اسی طرح سے کیا کہتے ہیں شرمگاہ کو چھونا، اور پھر نیند، اونٹ کا گوشت کھانا، عقل کا زائل ہو جانا، یعنی عقل انسان جو ہے اس میں بے ہوش ہو جائے یا سند کر دیا جائے یا مرتد ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔